الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، 2022 پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اور میری 66 سالہ زندگی میں سب سے ہولناک، خوفناک اور بدترین سال گزرا ہے۔ میں نے کسی سال میں اپنے آپ کو اتنا مایوس اور پشمردہ نہیں پایا جتنا اس سال میں پایا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے 75 سال کی ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ جو تھا وہ اس سال کے اندر آ کے برآمد ہوا ہے۔ ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس ملک کی اب قسمت میں شاید لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک وہ اللہ سے اجازت نہ لے کے آئے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت جو ہے ہم پر اللہ جان بوجھ کے ہم پر نازل کر چکا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مشہور آیت جو ہے ظہر الفساد فی البر والبحر جو ہے کہ دنیا میں فساد پھیل گیا ہے، خشکی اور تری میں، یہ صرف تمہاری اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ ہم نے اس مملکت خداداد پاکستان کو قائم کرنے کے لیے بہت سے وعدے کیے تھے اللہ کے ساتھ۔ ہماری حالت بالکل بنی اسرائیل کی اس قوم کی طرح تھی کہ جو غلام تھی اور جو بدترین غلامی کے اندر تھی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن کے اندر بھی اور اب تو تاریخ بھی ان مختلف آثار قدیمہ سے پہنچ چکی ہے کہ فرعون پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اپنے تعیش کے لیے اور تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا۔ اور ذالک بلاء من ربکم عظیم، بھائی تمہارے اللہ کی تم پر ایک آزمائش تھی، ایک بلا تھی جو نازل ہوئی تھی۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ہمیں بھی اسی طرح اللہ نے دوہری غلامی سے نجات دی، انگریز کی غلامی سے اور ہندو کی غلامی سے۔ انگریز کی غلامی کو تو ہم کسی نہ کسی طور پہ سہ لیے، ہم نے کلی گڑھ بنا لیا، انگریزی سیکھ لی، ہم سر سید کی طرح ان کے کاسا لیسی میں چلے گئے۔ سر سید کاسا لیسی تو نہیں تھے، لیکن سر سید کی نیت پہ کوئی شک نہیں، لیکن سر سید کی بنائی ہوئی نسل نے اس مملکت خداداد پاکستان کو ایک سیکولر بیوروکریسی اور ایک سیکولر لیڈرشپ جیسی تحفے میں دی تھی، لیکن کاسا لیسی ہوئی۔ حالانکہ سر سید جیسا آدمی جو کہ بہت ہی غیرت مند تھا، جس میں ہنٹر کے مقابلے میں، ولیم ہنٹر کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی، باقاعدہ انگلینڈ میں سارا کچھ بیچ کے انگلینڈ میں بیچ کے کتاب لکھی تھی، لیکن غلامی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پر ہندو کی غلامی آ چکی تھی، کیونکہ ہندوؤں کو انگریز نے بہت زیادہ پالا پوسا تھا اور اعلیٰ ترین عہدوں پر وہی قائم تھے۔ یہ مال روڈ لاہور کی، اس میں مسلمانوں کی دکانیں کہیں نظر نہیں آتی تھیں، اس میں انارکلی لاہور کی، اس میں کوئی دکانیں نظر نہیں آتی تھیں۔ جام صاحب مرحوم کہا کرتے تھے بلوچستان پہ کھڑے ہو کے کہ بلوچستان کا کوئی سردار ایسا نہیں تھا جو ہندو کا مقروض نہیں تھا۔ لیکن اس پاکستان میں اسی طرح جیسے بنی اسرائیل جسے ان کو فتح حاصل ہوئی، تو بنی اسرائیل جو تھی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا کہ جاؤ اب تم فلاں جگہ لڑو، اور کہا گیا کہ نہیں، وہ تو قوم جبارین ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے جب انکار کیا تو 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے، اور ان پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت جیسے مسلط کرتی گئی۔ ہم نے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ ایک ایسا ملک اگر ہمیں عطا کر دیا جائے تو ہم اس پہ شریعت نافذ کریں گے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی بادشاہت قائم کریں گے۔ پہلا جو مرحلہ آیا وہ ایک یہ تھا کہ ہم یہ اعلان کریں کہ یہ ملک اللہ کی ملکیت ہے، سورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جسے قرارداد مقاصد کا مرحلہ کرتے ہیں۔ 1.5 سال لگایا ہم نے یہ لکھنے کے لیے کہ اس ملک میں بادشاہی اللہ کی ہے، ہم تو اس کے امانت دار ہیں، ہم امانت دار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بے شمار علماء سے وہ جیل میں گئے، اور جیل میں جانے کے بعد انہوں نے قرارداد مقاصد پاس کی، جس کے بارے میں آج پاکستان کا ہر سیکولر کہتا ہے کہ ہمارے گلے کی ہڈی پناہ ہوئی ہے یہ قرارداد۔ پھر ہم نے اس ملک سے وہ اللہ کے دین کے نفاذ سے روگردانیاں کی، ہم نے سوچ سمجھ کر سوچا اور بار بار سوچا
کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. کبھی ہم نے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ایوب خان آئے اور انہوں نے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین کا نام تھا 1956 کا وہ ختم کر دیا اور ایک مکمل جمہوریت نافذ کر دی. اس کے بعد ضیاء الحق نے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ اپنے اقتدار کو تمام رکھنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے برائے ہوئے چند قوانین جو ہیں وہ گلے کی ہڈی بن گئے. ذوالفقار علی بھٹو نے چونکہ اس وقت ایک بہت بڑی فضا بنی ہوئی تھی اسلام کے حق میں، تو انہوں نے قادیانیوں کو اقلیت بھی قرار دیا اور آئین پاکستان کا آئین بھی دیا، وہ بھی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. آج بھی لوگ 1973 کی کچھ شکوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ان سارے سالوں کے اندر 75 سالوں کے اندر کسی نہ کسی حد تک شاید اللہ کو ہم سے امید تھی، اور وہی بات ہوئی جو 40 سال بنی اسرائیل کی تھے کہ پہلے 40 سال پاکستان کے انتہائی شاندار گزرے. ہمارا نام دنیا کی فہرست کے اندر بہترین ممالک میں سے تھا کہ جو انڈسٹریل ریولوشن اور ایگریکلچر ریولوشن کے لیے مانے جاتے تھے. مجھے آج بھی وہ کتاب کورس کی یاد ہے، ELBS کی چھپی ہوئی تھی، ڈیولپمنٹ اکنامکس کی، جو BA میں پڑھائی جاتی تھی اور انگلینڈ میں پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے اندر 2 کیسز ڈسکس کیے ہوئے تھے. انڈسٹریل ریولوشن کیسے ہوتا ہے دنیا میں، اور ایگریکلچر ریولوشن زرعی انقلاب کیسے ہوتا ہے، اور صنعتی انقلاب کیسے ہوتا ہے، اور صرف میرے ملک پاکستان کا تذکرہ تھا. لیکن 40 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ کیا تھا، ہمارے پاس بھی عذاب کا وہ کوڑا جو ہے برسنا شروع ہوا. اور اس 40 سال کے بعد ٹھیک 1987-88 کے درمیان جب ہم نے 40 سال مکمل کیے تو ہم پر عذاب کا وہ کوڑا شروع ہوا. اور عذاب کا آغاز آہستہ آہستہ ہوا، ہر جگہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بار بار عذاب نازل کرتا ہے، اس لیے نازل کرتا ہے کہ لعلکم ترجعون، تاکہ تم واپس آ جاؤ. ہم ضیاء الحق کے طیارے کے بعد بے نظیر کے آنے کے وقت صرف $1 ارب سے بھی کم قرضہ تھا اس ملک کے اوپر. پھر ہمارے ہاں بے نظیر آئی، پھر اس کے بعد نواز شریف آیا، پھر نواز شریف آیا، پھر بے نظیر آئی، پھر زرداری آیا، پھر باقی لوگ آئے، اور پھر عمران خان تک آتے آتے ہم اس سطح پر جا کر پہنچ گئے کہ آج پاکستان کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے. پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم نے قرض نہ لیا ہو. پیرس کلب ہے تو دبئی ہے تو انڈیویجول، جو قرض دے سکتا تھا ہم نے اس سے قرض لیا، اور اس ملک کا خزانہ خالی ہے. ہم نے کہاں خرچ کیا؟ یہ $88 بلین جو ہم سمجھتے ہیں کہ قرض ہے، کہاں خرچ کیا؟ $3-4 ارب جو ہے ہم نے موٹر وے پہ لگا دیا، 2-3 ارب جو ہے ہم نے اس پہ تربیلا ڈیم پہ لگا دیا، 1 ارب سے بھی کم ہم نے منگلا ڈیم پہ لگا دیا. یہ ہم نے کہاں خرچ کر دیے سارے کے سارے؟ ہم اندرونی طور پر جتنے قرضوں کے مقروض ہیں اس کا تو سوچ نہیں سکتے. اس سے بھی زیادہ 60%، 40%، 60%. اس کے علاوہ ہمارے ہاں اخلاقیات ختم ہو گئی، ہمارے ہاں تصورات وہ انہوں نے جنم لیا کہ جس کا تصور نہیں کرتے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا پہلا ملک ہے کہ جس میں ٹرانسجنڈر بل منظور ہوا ہے، اور اس بل کے منظوری کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے کہ جس نے مرد اور عورت ہے وہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں. اس سارے عذاب کی، اس ساری ڈکلائن کی، اس سارے ہمارے ڈاؤن سلائڈ کی، اور اس سارے کے سارے ہمارے تنزل کی جو کلمینیشن تھی، جو انتہا تھی، وہ 2022 تھا. 2022 بڑا عجیب و غریب سال ہے. یہ سال امید کا سال بھی ہے، اور یہ سال پژمردگی کا سال بھی ہے. اس سال اپنے شروع دن سے ہم کووڈ سے باہر نکل آئے تھے، ہم ایک معاشی طور پر بہتر طور پہ آگے جا رہے تھے. 2019 کے اندر ہمارا جو فارکس ریزرو تھے وہ $24 ارب تک جا پہنچتے تھے. لیکن ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد 1988 سے لے کے 2022 تک 21 تک جو لوگ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے تھے وہ سیاستدان نہیں تھے. بے نظیر سے کہا گیا خبردار، تم نے اگر اقتدار میں آنا ہے تو تم یعقوب علی خان کو بھی لوگے اور فلاں بندے کو بھی فنانس منسٹر کے طور پہ لوگے اور ہماری پالیسیز مانو گے. چلے گئے. کچھ دیر اس کو اچھا رہا، 1.5 سال کے بعد کہا نہیں اس کو ختم کر دو. اپنا پالا ہوا، اپنا بنایا ہوا نواز شریف لے کے آئے، IGI بنا کر اس کو کھڑا کیا گیا، وہ آیا. پھر اس کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، اس کو بھیج دیا گیا.
پھر اس کے بعد پھر بے نظیر کو لائے گئے، پھر بے نظیر کے ساتھ ناراضگی ہوئی، پھر اس کو بھیج دیا گیا، پھر اس صورتحال یہ ہے کہ کھیلتے رہے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ اس کھیل کے دوران مشرف آیا، اور مشرف نے وہ کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں شاید پاکستان کے نظریے کے ساتھ بے وفائی کا سب سے بڑا کام تھا، کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ذبح کرنے کے لیے اس نے پاکستان کی ایئر سپیس دی، اور وہ ایئر سپیس ایسے تھی کہ پورے کے پورے پاکستان کے اوپر ریڈار سسٹم تھا جو کور کرتے تھے، امریکہ کے ہاتھ میں تھے، 57,000 سارٹیز یہاں پر۔ لیکن ایک امید 2022 میں، اور باقی 2022 کی تباہی۔ 2022 وہ ہے کہ جس میں 10 اپریل کے دن اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا کہ عمران خان کے لیے نہیں ہم نکلے، ہم ان 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ ہمارے نزدیک سمبل عمران خان بن چکا ہوا ہے، لیکن اب ہم آپ کے فیصلے نہیں مانیں گے۔ 2022 نے یہ ثابت کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی اور عمران خان کو ہرانے کی کوشش کی، لیکن قوم اس حد تک بیدار ہو چکی تھی کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہو پنجاب میں، چیف الیکشن کمشنر ان کا اپنا ہو، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو، اور 17 کی 17 سیٹیں جو ہیں وہ عمران خان جیت جائے۔ اور سب سے اہم بات کہ عمران خان نعرہ لگایا کرتا تھا کہ میں موروثی سیاست جو ہے اس سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو ٹکٹ دی تو اس قوم نے اس کو بھی ہرا دیا، بتا دیا کہ اب ہم ڈکٹیٹ کریں گے، اب تم نہیں ڈکٹیٹ کرو گے، تم ہیرو ہو ہمارے کہ تمہیں اس وقت امریکہ کے کہنے کے اوپر نکالا گیا، لیکن اب فیصلے ہم کریں گے کیونکہ ہم کرنا جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی دفعہ وہ 11 سیٹیں جو تھیں ان میں سے 7 سیٹوں پہ جب عمران خان نے خود لڑا تھا تو اس میں جیتا۔ یہ ایسی شکست تھی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ صرف 2 جگہوں پہ رہ گئی ہوئی ہے، ایک بلوچستان اور ایک کراچی۔ اپنی ہی توڑی ہوئی ایم کیو ایم کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے، اور اپنی ہی بنائی ہوئی باپ کو توڑ کے باقی پارٹیوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ شکست خوردہ صورتحال کب ہو سکتی ہے؟ پاکستان ڈیفالٹ نہ بھی کہے تو ڈیفالٹ کر چکا ہے، مکمل طور پر ڈیفالٹ، اس لیے کہ ہمارے پاس دینے کو پیسہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دینے کے اگر کوئی ایٹم بم ہے تو کوئی دن کو دینے دے گا نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا وجود ہی اس ایٹم بم کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آخری ہچکیوں پہ ہے، اور ہمارا عذاب بھی آخری ہچکیوں میں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس سال ہم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ پورا کیا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ دل سے بدلنے کی خواہش مند نہ ہو۔ ہم نے اللہ کو بتا دیا ہے کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، اور اللہ آپ ضرور بدلے گا۔ 2023 پاکستان میں امیدوں کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔